ہاتھوں کی کٹوری بہتے پانی کے نیچے رکھی تو قسمت والی زندگی کی سبھی لکیریں مٹیالی لگنے لگیں۔ ایسے لگا جیسے پانی چہرہ چھوئے بنا پلٹ گیا ہو، بس آنکھیں ہی تو بھیگی ہیں۔ ہسپتال سے 4 سال بعد گھر واپس لوٹی تو اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز کا روپ بدل چکا تھا۔ لڑکیاں جس عمر میں کسی کے تصور سے سمٹ جاتی ہیں، وہ ان لمحوں سے ڈر کر سکڑ جاتی۔ اسے تو خواب بھی ڈراتے تھے۔ تیزاب سے موم کی طرح پگھلے چہرے کو بنانے کے لیے ڈاکٹروں نے اس کا سارا جسم ایسے کھرچا تھا کہ دھیما دھیما درد نس نس میں سلگتا رہتا۔ ارے ساری چیزیں دان کر دو گی کیا؟ اماں نے گھرکی دی۔ اس نے سنی انسنی کر دی۔ کپڑے میک اپ کا سامان اٹھا کر ساتھ والی رشیدہ کو دے دیا۔ ہار بندے، چوڑی، جھمکا کچھ نہ رکھا۔ پھر اس کی دیکھا دیکھی ماں نے اس کے لیے جوڑی گئی جہیز کی چیزیں لوگوں میں بانٹنا شروع کر دی۔ اب تو ہر رشتہ ترس میں بدل گیا تھا۔ رمضانی کی دکان کی املی کھانے پہ ماں اسے کتنا ڈانٹتی تھی۔ پھر جب ماں نے سبزی کے ساتھ املی کی تھیلی پکڑائی، لے تجھے پسند ہے نا؟ اس نے تھیلی کوڑے دان میں اچھال دی۔ ماں ہکا بکا دیکھتی رہ گئی۔ کیا ہوا تجھے؟ اسے شکیل یاد آ گیا جب اس نے اسے املی خریدتے دیکھ کر کہا تھا، شہزادی املی کھا رہی ہے، ایک دفعہ موقع تو دو، اتنی املی کھلاؤں گا کہ یاد کرے گی۔ کتنا پیارا لگتا تھا، وہ چھچھور پن نہ کرے تو۔ ماں نے کہا، کرن پتر یہ کپڑے چھت پہ ڈالا۔ فق ہوتے چہرے کو دیکھ ماں حوصلہ دینے لگتی۔ کتنے دن نہیں جائے گی اوپر، حوصلہ کر، تو میری بہادر بچی ہے۔ سنسناتے ہوتے قدموں سے چھت پہ پہنچتی تو یادیں روپ دھارنے لگتی۔ یہیں منڈیر پہ ہی کھڑا وہ اپنی محبت جتایا کرتا تھا۔ وہ روٹھ جاتی۔ تم یہ لچوں والی حرکتیں مت کیا کرو، تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ شکیل سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتا۔ اپنے آوارہ دوستوں کو بھی چھوڑ دو۔ کرن شکیل کی وجاہت سے ہار جاتی۔ تو کہے تو میں دنیا نہ چھوڑ دوں۔ اس کی مسکراہٹ کتنی ظالم تھی۔ اماں میرے لیے رشتہ دیکھ رہی ہیں، وہ اسے ڈراتی۔ شکیل کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں تمہیں مار دوں گا کرن اگر تم کسی اور کی ہوئی۔ وہ کھلکھلا کے ہنس دی تھی۔ کرن کے ماں باپ نے کرن کا رشتہ کہیں اور کر دیا۔ چھت پہ بندھی رسی اب بھی ٹوٹی ہوئی تھی، تیزاب میں بھیگی، اسی میں تو الجھی تھی، اور چیختے سنبھلتے لڑکھڑاتے رسی ٹوٹ گئی تھی۔ دھواں ہوتی آنکھوں سے کرن نے شکیل کے گھر کی چھت کو دیکھا، اور پھر اپنے پیروں کے نیچے کی زمین کو، جس کی رنگت تیزاب سے پھٹک چکی تھی۔ اسے اب بھی شکیل کا انتظار تھا۔ انتظار کے باقی کے 4 سال طبقہ طبقہ قطرہ قطرہ گرتے تیزاب کی طرح اسے جلاتے گزرے۔ اب وہ ہر شام چھت پہ جاتی۔ اس نے چھت پہ لگے تیزاب کے سارے داغ دھو دیے۔ چھت پہلے سے زیادہ اجلی ہو گئی، اور دل کا داغ اس کے چہرے کی طرح ہر دن میلا ہوتا گیا۔ رہائی کے بعد شکیل اپنے ماں باپ کے ساتھ آدھے محلے کو لے کر کرن کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ 50 لوگوں کی موجودگی میں معافی کے جواب میں کرن نے ایک ہی بات پوچھی، تم مجھ سے محبت کرتے تھے نا؟ لوگوں کی موجودگی میں شکیل نے جھکی نظروں سے اقرار میں سر ہلایا۔ اس نے اسے معاف کر دیا۔ راضی نامے پہ دستخط کرتے سمے اس کے ہاتھ نہیں کانپے۔ کتنے مہینے گزر گئے، وہ روز چھت پہ جاتی۔ شکیل کی کہیں شادی طے ہو گئی تھی، مگر وہ کبھی چھت پہ نظر نہیں آیا۔ وہ گلی میں جھانکتی تو اسے آتے جاتے دکھائی دیتا۔ وہ اس کی طرح بے وفا نہیں تھی،
محبت کی نشانی دینا چاہتی تھی۔ اس نے اس کے لیے تحفہ خرید رکھا تھا۔ آج اچانک چھت پہ نظر آ گیا، وہ لائٹنگ کروا رہا تھا۔ پرسوں اس کی بارات تھی۔ وہ تیزی سے نیچے آئی اور کچھ اٹھائے تیزی سے اوپر آئی۔ شکیل، اس نے اسے آواز دی۔ وہ مرے مرے قدموں سے منڈیر کے پاس چلا آیا۔ شکیل کی جھکی نظریں اس کے جسم سے پھسلتے ہوئے اس کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ وہ چپ رہا۔ کٹھن لمحے سکوت میں گزر گئے۔ کرن نے دھیرے سے پوچھا، تم مجھ سے محبت کرتے تھے نا؟ شکیل نے سر جھکا لیا، چپ رہا۔ کرن نے پیروں میں پڑا تیزاب سے بھرا جگ شکیل پہ انڈیل دیا۔ شکیل کی چیخیں بلند ہو رہی تھی اور وہ اطمینان سے ایک ایک سیڑھی اترتی خود سے کہہ رہی تھی، مجھے تم سے محبت تھی۔